پیچھے سے کتا پڑ گیا، قریب تھا کہ اس کو لگ جاتی، ایک روٹی کھائی، کھا لی، کتے نے کھائی، پھر پیچھے بھاگ، پھر قریب پہنچا تھا، دوسری روٹی بھی، پھر جب روٹی ختم ہوئی دوسری، پھر دوڑ پڑا، تیسری روٹی وہ بھی پھینک دی، پھر پیچھے، انہوں نے کہا اب تو 3 روٹیاں کھائے، اللہ نے اس کو زبان عطا فرمائی، کتا بولا، تو نے کہا عابد صاحب اللہ نے اتنی زندگی ہو گئی تو اس کی یاد میں بیٹھا تھا، تجھے ہلنا نہیں پڑتا تھا، تمہیں محنت مزدوری نہیں کرنی پڑتی تھی، مسلح کے نیچے روٹی آ جاتی تھی، طرح طرح کے کھانے، تو ایک دن برداشت نہیں کر سکا۔ کتا عابد سے کہہ رہا اللہ اکبر کبیرہ، عابد کو خوف خدا روکتا ہے، آؤ اس کا ڈر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ ہماری جس چیز کی طرف فکر ہے وہ فکر کسی کھاتے کی نہیں ہے، اولاد مانگتا اللہ دے دیتا ہے، مال مانگتا وہ بھی دے دیتا ہے، لیکن پھر آخرت میں حصہ نہیں دیتا ہے، اسی مال سے اسی اولاد سے جوتے پڑ رہے ہیں، اسی اولاد سے جوتے پڑ رہے ہیں، اسی مال۔ میں پرسوں رات ہمارے ایک دوست ہیں جہاں ڈاکٹر ہاسپٹل کی بیک سائڈ میں بیوہ عورت کی عدت ختم ہوئی تھی، تو مکان ان کا وہاں پر خاوند کے جو عشق میں تھا کہ خاوند نے اس کے نام لگوایا تھا، سچے بھائی پیچھے کروایا، تو نے خاوند کو قتل کیا، لہٰذا اس اعتبار سے FIR کر، اس نے پورے ڈاکومنٹ، پوری اس کی جتنی بھی دوائیں اور ان کے جتنے بھی ٹیسٹ وغیرہ تھے وہ رکھے ہوئے تھے، تو نے کہا میرے پاس ہر چیز موجود ہے، جہاں جا ہاں ہم اکٹھے تھانے میں چلے، ایسا کام نہ کرو پیسوں کی بات۔ آخر کار وہ بتاتے پرسوں چوتھ دن ہم آپریشن کرنے کے لیے جا رہے تھے، جیسے گلی میں نکلے اس کی لاش یہ خون ہے، میں کہا بھائی پیچ پڑ گیا، حصے کی وجہ سے بھائی بہنوں کو قتل کر، حصہ نہیں، اولاد باپ کو قتل کر رہی۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، میں بڑا حیران ہوا، بیٹوں نے باپ پر پرچہ کٹوایا، کیا ہے جی، وہ ایک جگہ تھی اسی پر ہی بیٹھا رہتا تھا، آگے پیچھے ہلتا نہیں تھا، وہیں 4 پوائنٹ پڑی ہے، خیر ہے ہمارا پائی، انہوں نے ایک دن کھودا، دیکھا 20 لاکھ روپے نیچے ٹیگ کے اندر رکھا ہوا، تھانے میں انہوں نے کوٹ کروائی اور اس سے انہوں نے کہا بابا عمر تیری کیڑی رہ گئی، پتر بیچارے مزدوریاں کرتے تھے لاہور میں، کم از کم ان کو ایک مرلے کا کوئی ایک کمرہ ہی بنا کے دے، ان کے بسر روزگاری کوئی تو کچا ہے، کوئی تو کر لے، یہ حالات ایک شخص 2 لاکھ روپیہ، یہاں ہمارے ساتھی ہیں احسان بھائی وہ بتا رہے تھے ڈریس پینٹنگ نام کا کام، الی لگی ہوئی، الی 2 لاکھ روپے کرنے لگے۔ اب مجھے بتا رہا ہے اسحاق بھائی کہ مجھے بتا رہا ہوں کہ بینک میں پیسے جو ہے تو الی لگی ہوئی، انہوں نے کہا بینک میں تو روزانہ پیسے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کہ تو کافی دیر کے جہاں پڑے ہو وہاں الی لگتی ہے، کن چکروں میں ساری دن لاتے لاتا، اے جناب میرا پتر ہے، ہاں میرا فلانا، ہاں میرے بینک بیلنس، یہی ابو لہب کہتا تھا، یہی ابو لہب کہتا تھا میرے پتر میرا مال، لیکن ایک انگلی حضور کی طرف اٹھائی تھی اس نے، اپنے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، بدبختہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو بات کرتا ہے مال کی، نہ تیرا مال کسی کام آئے گا، اور اولاد اس کے ہاتھ پر پھوڑا نکلا، ابو لہب کے وہ پھوڑا نکلتا پورے وجود میں زہر پھیل گیا، ایسی مرض لگی گوشت اترنے لگا، بدبو آنی شروع، بیٹوں نے اٹھا کر باہر پھینک بلک رہا، بیٹے قریب نہیں ہوا، بلک رہا، رب سے ٹکر لیتا بھائی مان میرے مصطفیٰ سے دشمنی،
اللہ اکبر کبیرہ، آخر مر گیا۔ یاد رکھیے گا ختم نبوت کے غدار اور جو حضور کے دشمن ہیں، درود پڑھ لیں تب بھی چڑھ، انگوٹھا چوم لیں تب بھی چڑھ، حضور کی ختم نبوت سے چڑھ، لبرل کو حضور کے دین سے چڑھ، جتنے بھی غدار ہیں ان کا آخری وقت بہت گندا آتا ہے، وہ کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ہاتھ کہاں ڈالتے ہیں؟ ابو لہب اتنی بدبو پھیل گئی، اس کے مرنے کے بعد اتنی بدبو پھیلی، لیکن بیٹے گھر سے باہر پھینکا، کیوں؟ اس وجہ سے کہیں ہمیں بس نہ لگ جائے۔ رب نے فرمایا دیکھیں ما اغنا عنہ مالہ، اولاد کے چکر دیکھا اولاد اٹھا کے باہر پھینکا گیا، رب سے دشمن، رب کے محبوب سے دشمن۔ الحمدللہ الحمدللہ غیرت مند ہو سن، یاد رکھیں مسلمان جو ہے نا، یہ غیرت دلیل ہوتی ہے اس کے ایمان کی۔ وَيَشْفِي صُدُورَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ گیس جب جلتا ہے نا کسی گستاخ کو دیکھ کر کے، اور جب گستاخ رسول قتل ہوتا ہے، میرے آقا اللہ فرماتا ہے ویشفی سے اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا جب میرے محبوب کا دشمن ہو اور مومن ہو ہر وقت جلتا رہے کہ یہ زندہ کیوں ہے گستاخ رسول، پھر جب وہ بےمان واصل فی النار ہوتا ہے ویشفی صدورکم، اللہ فرماتا ہے اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، پھر یہ مومن کی نام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، فاقتلوا فاقتلوا۔ یا رسول اللہ جن پر گراں پڑ جائے مارنی پڑے گی قبر میں، فرشتے مار مار کے ویسے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں فرشتہ جب روح قبض کرتا ہے ایسے نہیں کرتا، اوپر سے بھی مارتا ہے نیچے سے، اور دشمنا میرے مصطفیٰ کا دشمن ہے، میرے محبوب کے دین کا دشمن ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے، حالانکہ ڈیوٹی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ہے، روح قبض کر لو بس، رب قرآن میں فرماتا ہے اوپر سے بھی مار۔ کون دیکھے کون چھڑوائے؟ یہ تھانہ تو نہیں ہے، یہ کوٹ کچہری تو نہیں ہے، بندے پڑ جائیں گے، پیسہ ڈل جائے گا۔ یہ کعبہ نہیں، یہ دور نہیں، یہ در ہے رسول اکرم کا، یہ کعبہ نہیں، یہ دور نہیں، یہ در ہے رسول اکرم کا، جس خاک کے دھروں پر صدقے مہتاب ستارے ہوتے ہیں، ستارے دو عالم دے دیکھو ہر سمت نظارے ہوتے ہیں، کونین ادھر ہو جاتی ہے جس سمت اشارے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو حضور کہو گے ہم سکھا سب سے بڑا دل دکھتا ہے اس ملک میں قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے جو حضور سے محبت نہیں بلکہ بغض سکھاتے ہیں، بغض سکھاتے ہیں، عشق مصطفیٰ نہیں بغض مصطفیٰ سکھاتے ہیں۔ نماز نماز نماز، یاد رکھیں میرا صدیق نماز پڑھا رہے تھے، بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ جب حضور تشریف لائے پیارے صدیق پاک نماز کے اندر ہے، نماز سے پیچھے مسلح سے پیچھے، یہ صدیق میرے آقا نہیں فرمایا، صدیق تمہیں نماز سکھاتا رہا، یہ نماز ہے تمہاری، رب کی عبادت کرتے، تمہارا خیال میری طرف کیوں آیا، تم پیچھے کیوں ہٹنے شروع ہو گئے؟ لیکن نانا بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں روایت موجود ہے، قربان جائیں یہ نماز کریکٹ نہیں بلکہ ڈائریکٹ، بے شک یہی تو اقبال نے فرمایا شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجدہ بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، یہ تعظیم جو پیارے صدیق پاک انس بن مالک فرماتے قریب تھا، اب قبلہ ادھر ہے، حضور ادھر تشریف لا رہے ہیں، اب صحابہ کرام نماز کے اندر ایسے دیکھ رہے ہیں، بہتنا کہ لفظ جمع متکلم کا سیکھا ہے، انس بن مالک فرماتے قریب تھا کہ ہماری نماز توڑ کر چہرہ بتوا،
جس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ بینا۔ یہ صدیق ہے، یہ پیارے صدیق ہیں۔ پہلے نمبر ایسے ملتے ہیں، یہ پیارے صدیق ہیں، سایہ مصطفیٰ مایہ استفا، عز و ناز خلافت پہ یہ صدیق ہیں۔ نماز میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، جب ملا ملوڈا بک بک کرتا ہے نماز میں نبی کا خیال آ جائے، درود پہ بھونکتا ہے، یا رسول اللہ پہ بھونکتا ہے۔ پہلے تو یہ کمینے ہیں جن کو یا رسول اللہ نہیں پڑھتا، تو پھر بتائیے کافر کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو گستاخیاں کرے گا۔ جو نماز اور تبلیغ کرے، لعنت ہے تیری زندگی میں اور بے احمد کی تبلیغ تم نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ہی ڈھونڈنا ہے مقصد تیرا، ایسے بستر اٹھانے کا کیا فائدہ؟ دل میں عشق نبی ہے نہیں ہے نبی، دل میں عشق نبی ہے نہیں ہے، ایسے ماتھا گھسانے کا کیا فائدہ؟ لوگوں کو حضور سے دور کرتا ہے۔ اتنی غلاظت سینے کے اندر بھری ہوئی ہے، پڑھ حدیث پاک، پڑھ قرآن پاک۔ اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام، آپ جب حجرہ مبارک میں حضرت مریم علیہ السلام کے بے موسم پھل دیکھے نا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ بے موسم پھل اگر مریم کو عطا کر سکتا ہے، دروازہ بند ہے، کوئی یہاں سوراخ بھی نہیں، چھت بھی بند ہے، دیواریں بھی بند ہیں، تو اگر عمر گزر جائے تو زکریا کو بھی بیٹا عطا کر سکتا ہے۔ اب جیسے ہی نماز میں کھڑے ہوئے، فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی، اب فرشتہ ندا دی، یہ قرآن ہے تیسرا پارہ ہے، فرشتوں نے ندا دی، فرشتوں نے ندا دی، کس حالت میں کر دے؟ وہو قائم یصلی، اس وقت حضرت زکریا کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ پتہ نہیں تھا ملائکہ کو نماز پڑھ رہے ہیں، رب کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن نماز کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹے کی خوشخبری دی۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں یہ ایک سیلفی مذہب ہے، سیلفی، یہ سیلفی تصویر جو اپنی تصویر لینا، ایک سیلفی مذہب ہے خود ساختہ، یہ درود و سلام کے منکر ہوتے ہیں۔ ان بدبختوں کو عشق مصطفیٰ کی ایک رمق بھی نصیب نہیں، دنیا کی غرض ہے۔ قربان جو ہے انس بن مالک فرماتے ہیں کیا بات ہے، ما نظرنا منظر قطو، فرماتے ہیں کیا بات ہے جی، ہم نے اس وقت نماز کے اندر جو چہرہ مصطفیٰ کا منظر دیکھا، کبھی قسم سے ہم نے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ میں صبح شام حضور کی بارگاہ، انس بن مالک تو حضور کی خدمت گزار ہے، 7 سال کی عمر سے حضور کی بارگاہ میں آئے، صبح شام حضور کا جلوہ دیکھتے ہیں، لیکن نہ کیا بات، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ، زندہ کیا بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کی سیرت پڑھے، میں نوکر صحابہ کا در پھٹے منہ تیرے منہ کے اوپر بھی انگوٹھے چومنے پر قدغن لگاتا ہے۔ صدیق کی سیرت پڑھ، میرا صدیق اس کا دین بھی چومنے سے شروع ہوتا ہے، خصائص الکبریٰ میں موجود ہے۔ جب آپ آئے نا دستک دی، جب حضور باہر تشریف لائے، اس کے حضور ابو جہل ایسے بک بک کر رہا ہے، آپ نے اظہار نبوت فرمایا، اعلان نبوت۔ سرکار نے فرمایا کیا تم اس بابے سے سن کے نہیں آیا؟ پھر کیا کیا؟ فعانک اقبل بین عینیہ اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیں میرے صدیق نے جب بھی ڈالا، ملا کہتا ہے جب بھی ڈالنا، اس ملنا یہ بدعت ہے، محبت میں خوشی میں ملنا یہ میرے صدیق کی سنت ہے۔ جب بھی ڈالی، پھر کیا کیا؟ میرے صدیق نے میرے آقا کی ماتھے پاک کو چوم دیا، پھر عرض کیا سونیا کلمہ سبحان اللہ۔ اور مقاصد حسنہ میں روایت موجود ہے، میرے آقا نے صدیق پاک کو انگوٹھے چومتے دیکھا، کیا فرمایا؟ فرمایا من فعل ما فعل مثل خلیلی فقد حلت شفاعتی۔ میرے آقا نے فرمایا جس طرح میرے صدیق نے میرا نام سن کر انگوٹھے چومے اور قرۃ عینی بک یا رسول اللہ پڑھا، میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جو بھی
میرے صدیق کی یہ سنت ادا کرے گا، تحقیق قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا چاہے گناہگار۔ میرے صدیق پاک ہے، یہ وہ صدیق ہے جب حضور نے اشارہ فرمایا نا ہجرت کا آدم ہونا ہے، سبا سنابلہ میں موجود ہے۔ جب حکم ہوا کئی دن پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ اشارے ہو رہے ہیں ہجرت کے، لیکن ہجرت جو ہے جس وقت رب کا باقاعدہ حکم ہوگا پھر ہم نکلیں گے ہجرت کے لیے مدینہ شریف کے لیے، قربان جائے۔ جس وقت حکم ہوا حضور نے جیسے ہی اپنا کاشان مبارک کا دروازہ مبارک کھولا تو صدیق دروازے پر کھڑے۔ سرکار نے مجھے صدیق تجھے کیسے پتا چلا؟ حکم تو بھی مجھے حضور جس دن دسیا اس رات کو بعد میں سوتا گونیت سے کھڑا رہا، کسی وقت نہیں بولا، کسی وقت اس کے رسول مانگتا ہے کمینہ بک مت کرے جو حضور کے خلاف، جو انگوٹھے ہی خالی نہ چوم سکے، جو یا رسول اللہ نہ کہہ سکے، وہ کمینہ کہتے میں اس کے مصطفیٰ، میں عبادت، میں مسلمان۔ بالکل نہیں، کسی صورت میں الحمدللہ اللہ کا کروڑا احسان عظیم ہے کہ ہمیں امام احمد جیسا امام دیا، امام اعظم ابو حنیفہ جیسا امام دیا، قسم سے پوری دنیا میں اس کے مصطفیٰ کی خوشبو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کہتی ہے بلبل باغ جنا کوئی رضا کی طرح سارے بیاں نہیں، ہند میں کوئی بات نہیں، قربان جائے گا۔ کیا بات ہے، امام محمد رضا نے بھی جو کلام لکھا، قلم اٹھایا، کیا بات ہے، ملک سخن کی شاہی اے رضا تجھے مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا کیے ہیں۔ قربان جائے، قربان جائے، واہ امام محمد رضا، کسی ٹبر میں، کسی طبقے میں، کسی فرقے میں ہے میرے امام محمد رضا جیسا عشق مصطفیٰ، عشق رسول، جو کہے میری قبر گہری کھودنی ہو، نہ کہ جی نواں مسئلہ ہے، نواں مسئلہ نہیں پرانا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیسے؟ فرمایا جب حضور آئیں گے تو قبر اگر لات چھوٹی ہوئی تو میں کھڑا ہوا، کہیں کھڑا نہ ہو سکا تو سلام کیسے پڑھوں گا؟ فرمایا قبر گہری ہو تاکہ حضور آئے تو میں کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سبحان اللہ، سبحان کیا بات ہے، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ باد، کیا بات۔ یہ پیارے صدیق پاک ہے، یہ سونے صدیق پاک ہے جن کو عمر نے چوما تھا، اس وجہ سے فرمایا ختم نبوت کے غداروں کی جو تو نے ٹھکائی کی ہے نا، پیارے صدیق 50 سال ماتھا بھی چوم رہے اور سر بھی چوم رہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، یہ تعظیم مصطفیٰ ہے۔ یہ صدیق کو پتہ نہیں کہ میں نماز پڑھا، کیوں پیچھے ہٹ رہے؟ میرے آقا نے پوچھا صدیق نماز پڑھ رہا تھا پیچھے، انہوں نے کہا حضور قحافہ کا بیٹا ہو اور حضور پیچھے ہو، میں آگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا حضور، آپ کی عزت کا سوال ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ نا بالکل نہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، یہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس کو عمدۃ القاری میں لکھا، میرے صدیق پاک سے جب حضور نے فرمایا اے صدیق یہ نماز میں تم نے ہاتھ کیوں اٹھائے؟ ایسے ہاتھ کیوں اٹھائے؟ پھر میرے صدیق نے جواب، میرے آقا نے فرمایا اے صدیق تو نے یہ ہاتھ کیوں اٹھائے؟ رفع تو یہ تو نے ہاتھ کیوں اٹھائے؟ یہ بولے، میں کہا حضور رفع تو یہ حمدت اللہ انی حمدت اللہ علی من رأیت منک، حضور میں نے اس وجہ سے ایسے آپ کی طرف ہاتھ اٹھائے نماز کے اندر اے مولا جڑا رفع دین کہ ایڈی کدی رفع دین کیتے ایسے ہاتھ حضور کی طرف ایسے ہو۔ سرکار پوچھ رہے صدیق یہ نماز میں تو نے ہاتھ ایسے کیوں اٹھائے، ایسے کیوں؟ پر کیا سونیا اج جڑی جھلک ویکھی نا تھوڑی نظارہ چس آیا، رب دی بارگاہ چس کر سی یا اللہ مصطفیٰ ایسا سونا دیتا ہی اج ویکھن دی چس آیا۔ سبحان اللہ، انی حمدت اللہ انا من رأیت منک، سن آپ کو دیکھا، رب کی حمد بیان کی، یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے۔ میں کہا بتا، پڑھ نماز رہے تھے، کر عبادت رہے تھے، تو کیڑی عبادت کرنا ہے؟ تو کون سی عبادت کرتا ہے؟ الحمدللہ یہ عبادت ہے۔ اقبال فرماتے ہیں یا اللہ تو نے جو نماز دی ہے نام مصطفیٰ کی مشق ہے، فرمایا شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، انہیں کہا اس وجہ کر کے پڑھ دیں کہ یار مل جائے،
سبحان کیوں؟ کیونکہ حضور کی آنکھوں کی تسکین ہے. نماز پڑھیں گے حضور خواب میں دیدار کروا دیں، میری آنکھوں کو سکون دیا. قربان جان امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ یاد کو میں فرماتے ہیں جس وقت تحیات شروع کرو نا، جب السلام علیکم ایھا نبی پہ پہنچو ایسے نہیں، فرماتے اوہ دور نکل بکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل السلام علیکم ایھا النبی. فرماتے ہیں یاد رکھنا جس وقت تم التحیات پڑھنا شروع کرو. یہ امام غزالی ہیں، یہ امام غزالی ہیں جن کو میرے آقا علیہ السلام نے العلماء ورثۃ الانبیاء تفسیر البیان میں پورا تفصیل سے واقعہ موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یہ کیسے ہو سکتا؟ علماء انبیاء کے بارے میں عرض کیا حضور کو پھر مثال دکھائیں تو عالم ارواح میں اللہ نے حضور علیہ السلام نے عالم ارواح میں غزالی کی روح کو فرمایا تھا غزالی کھڑا ہو میرے موسیٰ علیہ السلام کو مثال دی. سبحان اللہ. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے بارے سے ایم پی ایم این اے نہیں ہے، صدر وزیر نہیں ہے، علماء انبیاء کے بارے سے جن وارثوں سے ہم گن کھاتے ہیں، جو ہمارے باپوں کے جنازے پڑھاتے ہیں، جو ہمارے نکاح حلال کرتے ہیں، جو ہمارے کانوں میں اذان دیتے ہیں. بڑی تڑپ ہوتی ہے نا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، بڑی تڑپ ہوتی ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا زمین کے اگر سورج اور چراغ اور بادشاہ دیکھنے وہ علماء ہیں. سبحان اللہ. اگر یہ چراغ بجھ جائے تو لوگ اندھیرے میں ہوں. میرے آقا فرماتے قیامت قائم ہو جائے گی جس وقت علماء اور رفاق اٹھا دیے جائیں گے. میرے آقا فرماتے جو عالم دین سے دشمنی رکھے، دوسرے لفظوں میں جس بابا خادم حسین رضوی سے دشمنی رکھے یخرجون من الدنیا، اس کو آخری وقت کلمہ نصیب نہیں. میرے آقا کا فرمان جو عالم برحق سے، 2 نمبر سے نہیں، 2 نمبر مولوی کو تو ہر بندے یاد کرتے اس طرح طارق جمیل وغیرہ ہے، جس طرح کے یا اللہ اوپر سے بھی نیچے سے بھی. اب کوئی مان پتہ نہیں کہاں ہے. امت مسلمہ مر رہی ہے. کمینے جو دنیا دار لوگ ہیں جن کے بچے صبح بادام سے ناشتہ کریں اور غریب کا بچہ صبح ناشتہ بھی نہ کر سکے. ایک ایک نیچے سے لے کے اوپر تک سارے شامل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد. الحمدللہ ہماری عادت بنوا دی ہے بابا جی. ہاتھ رکتا ہی کیا کریں. فرمایا یاد رکھنا یہ نعرہ لگاتے رہنا، اسی طرح لگانا، اسی طرح لگانا. کیوں؟ یہ علامت ہے جب تم ایسا کرتے کرتے عادت بن جائے گی. جب قبر میں جاؤ گے ایسے کرو گے حضور فرمائیں گے آ جاؤ. تم ایسے کرو گے حضور فرمائیں گے قربان جائیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ایک نظر، ایک میٹھی نظر، شہد سی میٹھی نظر قربان جائیں حضور کی ہو گئی تو پھر ہمارا تو کام بن جائے. بے شک الحمدللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں یاد رکھیں یہ پہلا نمبر، یہ عزتیں، یہ عظمتیں ایسے نہیں ملتی. میرے صدیق کو اگر پہلا نمبر ملا تو صرف اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے عزت مصطفیٰ کا پہنا دیا. اور ایسی دعائیں ملتی ہیں یاد رکھیں. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں غزوہ احد میں جس وقت کافروں نے حضور کو گھیر لیا تھا. یہ حضرت ام عمارہ ہیں جو اس وقت شیرنی ہاتھ میں تلوار بھاگ رہے. یہ وہ حضور کی خادمہ جن کا بچہ حبیب بن زید جن کے پورے وجود کے ٹکڑے جب آدھا جسم رہ گیا تو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن آخری وقت بھی زبان پر یا رسول اللہ کے نام سبحان اللہ ہر سمت ہے ایک صدا لبیک یا رسول اللہ. زمین گونجی آسمان گونجا لبیک یا رسول اللہ. حامی و ناصر دین خدا محافظ عصمت مصطفیٰ صحابہ کی ہے اقتدا لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا کشتہ عشق مصطفیٰ فکر سرہندی اور رضا ملت پہ ہے اپنی جان فدا لبیک یا رسول اللہ. زنگیوں ایوبی کی ہے صدا محمود و غوری کا نعرہ ہر مجاہد نے پکارا لبیک یا رسول اللہ. اور نائم کی ہے بس ایک التجا
مرد سنی سن ذرا، نائم کی ہے بس ایک التجا، اے مرد سنی سن ذرا، بس یاد رکھ ہے اسی میں بقا، لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ آخری وقت بھی حضرت حبیب بن زید کی زبان پر یہ حضور ہم آئے، سب کچھ آ گئے، بتائیے نیچے والا دھڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو، صرف ناف تک جسم بچا ہوا اور آگ میں ہو، کیفیت کیا ہوگی؟ قسم سے یہ تو فیض آباد والوں نے پوری امت مسلمہ کو دکھا دیا، ادھر گولی ہے ادھر زبان پر لبیک کی گولی، طاقت کی نشہ ہی ایسا ہے۔ ایک پولیس افسر کا بیان تھا، میرے ساتھ 30 جوان ہیں اور جناب کی ایک نوجوان بڑے جوش میں نے کہا گولی مار دوں گا، انہوں نے کہا دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ چلا، اتنی بات کرنے میں دیر کیوں کی؟ پوچھتا کیوں ہے؟ چلا نا، تہجد پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اشراق افوابی پتہ نہیں دیدار مصطفیٰ ہو کہ نہ ہو، ایک گولی نہ چھوڑا نہ بجے کی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات کر سکتے ہیں عشق ایویں رضائیاں پہ کے نام ہیں لگے ہوئے، روٹیاں کھا کے، مانڈے لا کے، حرام کھا کے، نویں آج کے رسول ہے۔ یہ عشق کا اپنا تنتنا ہے۔ وزیر بھی اب آگے میرے بابے کی طرف پر حاضری دیتے، میں کہ تواڈیاں قبراں تے کسے نہیں آنا جنہاں ختم نبوت کا پہرا دیا تا صبح قیامت، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، اور جس نے زندان کا حق ادا کر دیا ابن خادم کی جرت پہ لاکھوں سلام، حساب و کتاب و حساب و کتاب کا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ مزار قائد بھی ایسے نہیں بنا، مزار اقبال بھی ایسے نہیں بنا کہ حضور کی نالم تعلیم کو جگہ ملے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ صرف میرے محبوب علیہ السلام کی عزت کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یاد رکھنا، دل میں حضور کی جتنی تعظیم ہے، جان فدا کرنے کا جتنا بھی جذبہ زیادہ ہوگا، اللہ عزت بھی اتنی عطا فرمائے گا، اتنی عزت۔ اگر روٹی کے چکر میں پڑ گیا، روٹی اللہ دے دیتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ من خلاق، لیکن آخرت میں حصہ نہیں، بالکل جو مانگے اللہ دے دیتا ہے، مالک ہے۔ لیکن اقبال فرماتے ہیں سر جھکا کے عشق نبی اللہ سے جذبہ سحر الہی کا ولی اللہ سے، اگر عشق ختم الانبیاء تیرا سامان ہے تو زندگی کا ہر سفر تیرا آسان، موت بھی آسان، زندگی بھی آسان۔ کبھی کسی کے سامنے وہ جھکنے نہیں دیتے، کبھی مانگنے بھی نہیں دیتے۔ یہ عطا کیوں کہوں، یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، یہ مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، سونا مل گیا اور پیچھے گئے۔ صدیق فرمائے سونا مل گیا نماز کے اندر، ہاتھ اٹھا کے سونا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا، کیا بات ہے جی، وہ حسن کی جھلک کیسے ہوئی جو پہلے صدیق پاک نے دیکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دین مصطفیٰ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عزت مصطفیٰ کا وفادار بنائے، ہماری نسلوں میں بھی عشق مصطفیٰ کی خیرات عطا فرمائے۔